کچھ ہے عبادت جو زبان کرتی ہے، ایک عبادت ایسی ہے جس کو دل کرتا ہے. وہ جو زبان عبادت کرتی ہے نا، اس کے کچھ سلسلے ہیں شریعت میں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. یہ زبان والے شریعت کے سلسلے ہیں. یہ زبانوں کو اللہ میں لگاتے ہیں، یہ شریعت کے سب اسباق بتاتے ہیں. اور اس کے بعد 4 سلسلے اور ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی. وہ دلوں کو اللہ میں لگاتے ہیں. اللہ نہیں سمجھے؟ اب ایک عبادت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جا جماعت سے نماز پڑھ، لوگ تجھے دیکھیں کہ تو مسلمان ہے، تیرے اعمال ایسے ہیں. اس عبادت کا تعلق اعمال سے ہے، ایمان سے نہیں ہے. یہ ظاہری بات ہے نا، اس کے اعمال سے ہے، ایمان سے نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے یہ کہ لوگ تجھے دیکھیں تیرے اعمال کیسے ہیں. اور دوسری بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوشیدہ پوشیدہ میں جانوں یا تو جان، اس کو بھی خبر نہ ہو. اسی بات کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور عبادت شروع ہو جاتی ہے جس کا تعلق نہ اعمال سے ہے نہ ایمان سے ہے. اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا جتھے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نہیں. یعنی یہ 3 قسم کی باتیں ہیں. یہ تمہاری زبان یہ بھی اللہ کرتی ہے، یہ تمہارا دل یہ بھی اللہ کر سکتا ہے، یہ تمہاری آنکھیں یہ بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ان کے طریقے ہیں. شریعت کی بات تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ شریعت تو آپ جانتے ہی ہوں گے. شریعت کی کوئی بھی آپ نہیں بات کرے گا تو نیا فرقہ بن جائے گا نا. اب وہ بات وہ کس طرح تمہارا دل اللہ کر سکتا ہے، وہ جو طریقت ہے چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، وہ اللہ کیسے کراتے ہیں. 2 تسبیحیں ہیں، ایک تمہاری تسبیح ہے، شریعت کی تسبیح ہے، وہ بازار سے بکتی ہے، وہ ٹک 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 ٹک، اس کے ساتھ اللہ ملاؤ. اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر ٹک ٹک کے بھی آپ اللہ کر سکتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ جس طرح پانی سے رگڑ کھاتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتا ہے. لیکن وہ نور انگلیوں میں نا، اندر تو نہیں ہے نا. وہ نور اگر تمہیں کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا، ابھی نہیں. وہ جب تک تم تسبیح پھیرتے رہو گے نور بنتا رہے گا. جس دن تم مر گئے تو تمہاری تسبیح ختم، تمہاری کتاب ختم. اچھا، دوسری تسبیح وہ تمہارے اندر ہے، وہ بھی ٹک 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 کر رہی ہے، وہ تمہاری تسبیح ہے. وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک کر رہی ہے تمہاری تسبیح نہیں، وہ جو تمہارے اندر روح ہی رہتی ہے ان کی تسبیح ہے نا. اللہ، وہ جو تمہارے روح ہے ان کی تسبیح ہے، وہ تو اندر ہے نا، روحیں بھی اندر ہے نا. اب روحوں کو جگانا ہے، پہلے وہ سو رہی ہیں اندر، ان کو جگانا ہے. جب وہ جاگیں گی تو پھر اس تسبیح کے ساتھ اللہ کریں گی نا، ورنہ وہ تسبیح خالی چل رہی ہے نا، خالی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا. اب روح جاگے گی کیسے؟ ان تک غذا جائے گی، نور جائے گی، وہ کمزور ہیں، وہ نسوں میں چپکی ہوئی ہیں. جب ان تک نور جائے گا تو تب وہ جاگیں گی. تو نور کیسے جائے گا؟ اب کیونکہ وہ نسوں میں، تو نسوں میں نور جائے گا. تب یہ باہر نور پڑھتے رہے، نماز پڑھیں، تلاوت پڑھیں، سب بار بار ہے نا، تسبیح کریں سب بار بار ہے نا، تو وہ تو نسوں کے اندر ہے نا. جب ان تک نور پھر کیسے جائے گا؟ جب وہ تمہارے دل کی دھڑکن وہ اللہ پکارے گی، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانا شروع کر دو گے تو پھر وہ تسبیح چل پڑے گی. تو پھر وہ دھڑکن خون کو آگے دھکیلتی ہے، پھر آگے دھکیلتی ہے. اب پھر اللہ اس دل کی دھڑکن کے ذریعے خون میں چلا جائے گا. جب خون میں چلا جائے گا پھر نسوں میں چلا جائے گا، نسوں سے تمہاری روحوں تک چلا جائے گا. جب روحوں تک چلا جائے گا تو پھر وہ بیدار ہو کے وہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. پھر تم سوتے رہنا اور وہ اللہ کرتی رہیں گے. تم مر بھی جاؤ گے تب بھی وہ اللہ کرتی رہیں گی، اور یوم محشر تک وہ اللہ کرتی رہیں گی. اللہ. اب جب تم عبادت کرتے ہو
کہ تمہاری عبادت میں خامی ہے، کیونکہ جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے نا. تمہارے زبان میں اور دل میں اور، زبان میں قل هو اللہ خد، دل میں آٹا ہی کو نہیں. اگر دنیاوی معاملے میں بھی زبان میں اور ہو دل میں اور ہو تو آپ اس کو منافق کہیں گے نا. یہ دنیاوی معاملے میں اس کو منافق کہیں گے نا، تو اللہ کے معاملے میں زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو یہ تو بہت بڑا منافق ہے نا. پھر کہتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں قبول ہوتی ہے؟ تیری نماز کو نہیں، نہ تیری عبادت قبول ہوتی ہے نہ تیری نماز قبول ہوتی ہے، تیری دعا پھر کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اللہ کا تعلق زبانوں سے نہیں ہے، اللہ کا تعلق دلوں سے ہے. جس چیز سے اللہ کا تعلق ہے اس میں تمہارے شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے اندر ڈاکو ہے. تمہارا اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اس دل سے ہے. یہ ٹیلی فون ہے، وہاں ڈاکو بیٹھ گیا. اور گھر میں چور ہے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے نا. تو تم نے تو کبھی کوشش نہیں کری اس کو نکالنے کی. اللہ، تو اس چور کو نکالو گے نا، تو جو چور کو نکالو گے تو چور پھر نکلے گا کیسا؟ باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے جوانی کے ایام میں، تو جب نماز روزہ کرتے تو شیطان دور کھڑا دیکھ ہنستا رہتا. جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے، اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی مشق کرتے تو شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا. ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا اٹھایا اس کے پیچھے بھاگے. آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. وہ اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے. اور جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر ہی چلے گئے. اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا. اب اس تمہارے دل میں بجلی ہے، تمہارے اندر بجلی ہے. یہ تمہارے اندر جو صورت ہے نا یہ بجلی کے ذریعے، جو تمہارے حواس خمسہ ہے نا اس سے بجلی کے ذریعے ہیں. اور اس کا انگریز نے ایک بتی بنائی ہے، جب جاندار انسان اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ بتی جل جاتی ہے. اس کا مطلب اس کے اندر بجلی ہے نا. اس دنیا میں نظام بجلی کا ہے، اس دنیا میں نظام نور کا ہے. اللہ، اب تمہارے اندر نور نہیں ہے، تمہارا رابطہ امریکہ سے ہو سکتا ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتا. جب تمہارے اندر وہ اللہ کا رگڑا لگے گا، دودھ ہے، جب رگڑا لگتا ہے مکھن بن جاتا ہے. وہی دودھ. ذکر ہی ہے، ثواب ہے، روحانیت نہیں ہے ذکر. جب تک رگڑا نہیں لگے تو وہ نور نہیں بنتا ہے. اسی طرح ساری عمر ذکر کرے ثواب ہے، لیکن رگڑا لگاؤ گے تو اس سے نور بنے گا نا. اللہ، تو پھر جب اللہ کا رگڑا لگے گا اندر تو وہ جو نور بنے گا وہ تمہارے دل میں جا کے اکٹھا ہو جائے گا نا. جب دل میں اکٹھا ہو جائے گا تو یہاں موبائل فون پڑا ہے، اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں تو امریکہ جاتی ہیں. تو جہاں نور ہو گیا اس کی لہریں اٹھیں گی تو کہاں جائیں گی؟ تو نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدھی عرش مولا. وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، مسلمان کی نہیں، مومن کی. تو مومن کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے، اعراب نے کہا بھی ایمان لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. جب تمہارے دل میں نور اترا تمہارا جو واسطہ ہے، رابطہ ہے، عرش مولا سے ہو گیا. اب صرف رابطہ ہوا ہے نا. اب نماز کس طرح جائے گی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں دیں. کیوں؟ اگر آپ کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی شان گھٹتی تھوڑی ہے، وہ تو رب ہی ہے. تو پھر اس نے ٹھکانے کے لیے کیوں دی؟ نہیں، اس نے تحفے دیے. اپنی امت کو تحفے دے دینا. وہ مجھے بھیجیں گے، میں ان کو یاد ہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے. یہ ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے تحفے آئے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. اب جب نیچے آ گئے، اب جس کے اندر وہ خون ہے، جس کے اندر وہ نور ہے، اس کے ذریعے وہ تحفے اوپر پہنچے گے نا. تو جس کے اندر نور کو نہیں تو اس کے تحفے اوپر کو نہیں جاتے. اس کے یہ تحفے آٹے میں تو کاروبار میں ہی گھومتے رہتے ہیں نا. اس کو بولتے ہیں کہ نماز حقیقت. وہ نماز مومن کا معراج ہے. تو یہ تو مومن کا معراج بن گیا. آگے اس کے ولی ہوتا ہے. مومن تو وہاں آواز جاتی ہے نا، تو ولی تو بذات خود جاتا ہے نا. جب یہ تمہارے اندر کی روحیں بیدار ہو جائیں گی، ان میں پھر اتنی طاقت ہو جائے گی
کہ پھر یہ یہاں سے نکلیں گی تو عرش مولا میں وہاں جا کے نمازیں پڑھیں گی، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے گا لبیک یا عبدی۔ اللہ، یہ سارا تمہارے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک خزانہ بند ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور یقین کرو اگر تمہیں اس خزانے کا پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہیں دکھا دیا جائے، تم گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے سب اس خزانے کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب بڑے بڑے خاقانی کو، ابراہیم بن ادم کو یہ خزانے دکھائے گئے، انہوں نے بادشاہیاں چھوڑ گئی اور جنگلوں میں چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے اپنے اندر بسانے کا۔ ہمت مرداں تو بدتے خدا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر قسمت میں ہوا ہے تو گھر میں بیٹھے ہی مل جائے گا، یہی کہتے ہیں نا؟ تو بھائی اگر قسمت میں رزق ہوتا ہے تو گھر میں مل جاتا نا، یہاں کیوں آئے ہو، کراچی کیوں آئے ہو؟ اس کے لیے تم نے کیوں نہیں کہا کہ قسمت میں رزق ہوا تو گھر میں مل جائے گا؟ اس کے لیے کیا ہے قسمت میں ہوا تو مل جائے گا، اس کے لیے دوڑ لگائی نا، تو اس کے لیے بھی دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ مخدوم جہانیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ رزق مقدر میں لکھ دیا تو اس کے لیے پھر گھومنا پھرنا کیا؟ انہوں نے کہا وہ گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا۔ اب اس کا طریقہ روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھو، باوضو، کوف سے نہیں، پیار سے۔ ہو سکتا ہے آپ پیار سے لکھ رہے ہوں تو اس وقت اللہ کی دنیا کو دیکھ رہے ہو، اسی میں کام ہو جائے، کوئی پتہ ہے؟ وہ تو نقطہ نواز ہے۔ دن میں بھلے کئی بار لکھو، 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، لیکن جب بھی لکھو پیار سے، باوضو 66 مرتبہ۔ یہ 66 ایک عمل بن جائے گا۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں۔ اس پہلے کو بولتے ہیں کہ صاحب تصور، اور اس کو بولتے ہیں صاحب توجہ۔ توجہ سے اس کو پھر دل کے اوپر اتاریں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جس طرح آنکھوں میں کشش ہے، کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا نا، تو دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے نا، وہ دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے نا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ وہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اے پولیس کی مور لگی، پولیس والا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہوئے گی، ٹک 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 ٹک۔ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی اس طرح کریں۔ اللہ نے چاہ تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائے، اسی میں نیند آ جائے۔ وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا۔ آپ سارا دن پانی میں پڑے رہیں تو پانی دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا؟ جب ہی اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہوگا، وہ اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراب اللہ۔ پھر اس کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں ہیں، وہ تو ہاتھ رکھیں گے ملا لیں گے۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بزرگوں نے کئی طریقے ان کے مزاج کے مطابق ایجاد کیے۔ امیر کلال کبڈی کھلایا کرتے تھے، لوگ آتے چلو کبڈی کھیلیں، کہ ہم تو فیض کے لیے ہے کہ ہمارا فیض کبڈی میں۔ ایک دن کبڈی کھیل رہے تھے، بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ وہاں پہنچ گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ عالم قسم کے تھے، پہنچ گئے، پوچھا امیر کلال کدھر ہیں؟ ان کا وہ تو کبڈی کھیل رہا۔ تو کہنے لگے ولی کا کیا کام کبڈی سے؟ واپس جانے لگے، زمین نے ان کو روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ وہ کبڈی میں کیا راز تھا؟ خوب دھڑاتے ان کو، جب خوب دھڑاتے تو ان کے دل دھڑکتے، کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ میں ملاؤ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ یہ نچاتے، جس کو دمحال بولتے ہو، ناچیے نا،
جو تم نے کام کیا ناچ ہے، جو ولی نہیں کیا دمال بن گیا. تم کو آئے تو غصہ، ولی کرے تو جلال بن گیا. یہ لوگوں کو نہیں چاہتے. ایک دفعہ میں سیون شریف میں گیا شروع میں، تو وہاں دمال ہو رہی تھی. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ دمال کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے دم دم مست کلندر، دم دم مست کلندر، دم دم مست کلندر کرتے کرتے 2 آدمی میرے سامنے گرے، بے ہوش ہو گئے. ایک کو تو دوسرے پانی پلانا شروع کر دیا، ایک کو میں نے پانی پلانا شروع کر دیا. اب یقین کریں کہ اس کے بالکل دانت بند ہیں، منہ بالکل بند ہے، دانت بند ہے، پانی اندر نہیں جا رہا ہے، لیکن آواز آ رہی ہے، سینے سے آواز آ رہی ہے، دم دم مست کلندر. تو ہم نے سوچا کہ اب دم دم مست کلندر کرتے کرتے یہ گرا، تو اس کے اندر سے آواز، ان کے زمانے میں تو اللہ کرتے گرے ہوں گے نا، تو اندروں سے اللہ کی آواز آتی ہوگی نا. ایک اور طریقہ ہے، یہ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ. خواہ وہ دوڑیں تو خواہ ضربیں لگائیں تو خواہ ناچیں تو خواہ کبڈی کھیلیں، مقصد ہے کہ دل کی دھڑکنیں ابھریں. جب دل کی دھڑکنیں ابھریں پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں. یہ اس کا طریقہ ہے. اگر اللہ سے جلال آ جائے، یہ ہے بھی ست جلالی، اس میں شک نہیں ہے، بڑا جلالی ذکر ہے. اس کو پہاڑوں پہ اتارنے چاہ، پہاڑوں نے انکار کر دیا. یہ اتنا جلالی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آگ کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی ہے. آگ جلاتی ہے لیکن اس کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی ہے نا. جب آگ ترکاری کو جلانے کو ہوتی ہے تو ہم پانی کا چھنٹا مارتے ہیں نا. وہ بارش جب فصل جلنے کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے نا. اسی طرح جب یہ سینہ اللہ اسے جلنے لگتا ہے پھر دروشی پڑھتے ہیں نا. جب دیکھیں گرمی لگی ہے دروشی پڑھے، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. اللہ، یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے. کب تو تیری نماز قبول ہوگی تو جنتی ہوگا نا. میں قبول ہوگی تو جنتی ہوگا نا. کیا خبر تیری نماز قبول ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں، پھر کوشش کریں میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار. جس طرح آپ کا بچہ بیمار ہے، اسپتال میں سخت بیمار ہے، آپ بازار دوائی لینے بھی جا رہے ہیں، کام پہ بھی جا رہے ہیں، دھیان تو بچے کی طرف ہے نا. اسی طرح ہم سارا کام کرتے رہیں، دھیان ادھر کہ یہ میرا اللہ بندہ ہو اور میری دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہوتا رہے. پھر کوشش کریں اخبار سالہ پڑھتے رہیں، اللہ اللہ ہوتی رہے. کامیابی اور ہوگی نا. پھر کوشش کریں نماز پڑھتے رہیں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت جو زبان میں ہے وہ دل میں نا. زبان کہے گی کل هو اللہ احد، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ. یہ نماز ہے جس کو دگنا ثواب ملتا ہے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے فرمایا کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں 2 قسم کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. جہاد کرنے کا کیا کہ تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا، جب وہ وسوسے آتے ہیں تو اللہ اللہ اس کو باہر نکال دیتا ہے. جہاد ہو رہا ہے اندر، تو پھر وسوسے آتے ہیں، اللہ اللہ اس کو باہر نکال دیتا ہے نا. اگر اللہ اللہ اس کو باہر نہ نکالے اس کا مطلب ہے وہ دل اس کے ساتھ شامل ہے نا. اللہ، اب ضروری ہے اب تم زبانوں سے مسلمان ہو سارے، باہر ملکوں تو چھوڑو، اس یہاں ہی پاکستان میں جتنے زبانی مسلمان ہیں ایک دوسرے کے دشمنی ہو نا. مسلمان کے اوپر مسجد میں نمازی کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے، اس کو کافر سمجھتا ہے، تب اس کو حملہ کرتا ہے نا. وہ اس کو کافر سمجھتا ہے، اس کو کافر سمجھتا ہے. کیوں؟ زبانی مسلمان ہو سارے، دلوں میں سب کے دلوں میں شیطان ہے. تو شیطان کا کیا کام ہے؟ پھر باہر سے تم مسلمان ہو تو شیطان کا بہترین جو کام ہے، میاں کو بیوی سے لڑا دے گا، مولوی کو مولوی سے لڑا دے گا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دے گا. یہ شیطان کا کام ہے نا. اب تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ایک ہیں؟ نہیں، تمہارے زبانوں سے ایک، دلوں سے ایک نہیں ہو. جب تمہارے دلوں میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو شیطان نکلے گا نا. اس میں بھی اللہ، تو اس میں بھی اللہ، تو اس میں بھی اللہ. تو پھر زبانوں سے بھی ایک اور دلوں سے بھی ایک.
اس وقت تمہارا فرقہ بندی ختم ہوگی، اس وقت تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا. اب اللہ کی طرف نہیں ہے، اب تم نمازی ہونے کے باوجود ہی تمہارا رخ جو ہے نا وہ فتنوں کی طرف ہے. دیکھا حافظ بھی ہو گئے ہیں، عالم بھی ہو گئے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن رخ جو ہے نا دل ان کا فطروں کی طرف ہے نا. وہ کیوں ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے، دل میں شیطان ہے. اس کا یہ طریقہ ہے. تو اس کے لیے تمہیں کوئی بیعت ہم نہیں کرے، کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہی ہے، ایک فیض ہے. اگر فیض حاصل ہو گیا تو دعا دے دینا، اگر نہ آیا تمہارا کیا بگڑا، جیسے ہو ویسے تو رہے گا نا. اپنی قسمت کو آزماؤ. یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کیا خبر کس کے لیے. بچہ اسکول میں پڑھتا ہے یہی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یہی سب بچے ہی کہتے ہیں، پوچھو جا کے. لیکن سارے بنتے نہیں ہیں نا، انہیں میں کوئی بن بھی جاتا ہے نا. کوشش کرو، کیا خبر اللہ کس کو چن لے. اور یقین کرو جو سب سے ادنا عبادت ہے، سب سے ادنا جو قابل قبول ہے، وہ دل کی. زبان کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. دیوبندی بھی کرتا، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، پرویزی بھی، احمدی بھی، سارے کرتے ہیں زبان کی عبادت. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر اعتبار ہے، اگر یہ ساتھ دل ہو گیا تمہاری عبادت کے، یہ سب سے ادنا عبادت ہے کہ تمہارا دل اللہ اللہ میں لگ جائے. پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ کو دیکھ لو، وہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محفل ذکر پاک شروع چاہتی ہے. تمام حضرات آنکھیں بند، توجہ اپنے اپنے قلب پر انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ ذکر کیجیے گا. ایک ساتھ ایک آواز میں ملا کر ذکر کرنے کی کوشش کریں. کسی وجہ سے اگر کوئی احباب ذکر میں آگے پیچھے ہو جائیں تو چل نماز کے لیے خاموشی اختیار کر کے دوبارہ سے دیگر ذاکرین کی آوازوں کے ساتھ ملا کر اپنی آوازوں کو ملا کر ذکر کریں. آنکھیں بند، توجہ قلب پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا
الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد 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 صلی اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی لا الہ الا آنکھیں بند توجہ قلب پر اس تصور کے ساتھ کہ دل پر لفظ اللہ نقش دلی دل میں اللہ کا ذکر خفی کیجیے گا